إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى في موضع آخر: إن الحكم إلا لله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ذی شان ہے ذی جاہ ہے، ذی شان ہے ذی جاہ ہے، سلطان کونوں کا ہے، شاہنشاہوں کا شاہ ہے، اور ہر گھڑی ہمراہ ہے. وہ کون ہے؟ اللہ ہے. وہ کون ہے؟ اللہ ہے. کہیے تو سن لیتا ہے وہ، جو مانگیے دیتا ہے وہ، سب کی خبر لیتا ہے وہ، ہر دم کھلی درگاہ ہے. وہ کون ہے؟ اللہ ہے. وہ کون ہے؟ اللہ ہے. سائل ہیں اس کے انبیاء، مائل ہیں اس پہ اولیاء، قائل ہیں سارے اصفیاء، مانے نہ جو گمراہ ہے. وہ کون ہے؟ اللہ ہے. وہ کون ہے؟ اللہ ہے. اول بھی ہے آخر بھی ہے، اول بھی ہے آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے، غافر بھی ہے قاہر بھی ہے، ایک شان میں ہر گاہ ہے. وہ کون ہے؟ اللہ ہے. وہ کون ہے؟ اللہ ہے. بن دودھ گھی پیدا کرے، بے روح جی پیدا کرے، جو شے نہ تھی پیدا کرے، بے مثل اس کی راہ ہے. وہ کون ہے؟ اللہ ہے. وہ کون ہے؟ اللہ ہے. ہر ایک پہ آفت آئے گی، ہر تازگی مٹ جائے گی، ہر شے فنا ہو جائے گی، باقی فقط ایک شاہ ہے. وہ کون ہے؟ اللہ ہے. وہ کون ہے؟ اللہ ہے. سب کو کھلاتا ہے وہی، سب کو پلاتا ہے وہی،
سب کو کھلاتا ہے وہی، سب کو پلاتا ہے وہی، سب کچھ لٹاتا ہے وہی، داتا ہے لاپرواہ ہے، وہ کون ہے اللہ ہے، وہ کون ہے اللہ ہے۔ حاجت روا کہیے اسے، مشکل کشا کہیے اسے، حاجت روا کہیے اسے، مشکل کشا کہیے اسے، منظر الہ کہیے اسے، جو سب کا عز و جاہ ہے، وہ کون ہے اللہ ہے، وہ کون ہے اللہ ہے۔ محترم بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، تمام قسم کی کبریائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم سب کو مسلمانی گھرانے میں پیدا فرمایا اور بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ بعدہ اللہ تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہوں، جو امام المرسلین رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجے گئے۔ محترم سامعین کرام، آپ لوگوں کو شاید یاد ہوگا کہ اگلے خطبے میں ایک مثال دے کر کے یہ بات بتلا رہا تھا کہ اگر بلب میں یا ٹیوب میں لائٹ کی سپلائی موجود نہ ہو تو ٹیوب بیکار ہے۔ اسی طرح اگر آدمی کے عقیدہ اور ایمان میں توحید کی روشنی موجود نہ ہو تو آدمی کے سارے نیک اعمال بیکار ہیں، برباد ہیں۔ نمازیں ہیں، روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، حلال و حرام کی تمیز ہے، لیکن اگر عقیدہ اور ایمان میں توحید کی روشنی موجود نہیں ہے بلکہ شرک و بدعت کے رسیاں ہیں تو یہ تمام اعمال اللہ تعالیٰ کے نزدیک بیکار ہیں، برباد ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور عزیزوں، سب سے پہلے ایمان اور عقیدہ کو درست کرو۔ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا اور شاید آپ لوگوں کا تجربہ بھی ہوگا کہ آج بہت سے لوگ نماز کی باتیں کرتے ہیں، زکوٰۃ کی باتیں کرتے ہیں، روزہ اور حج کی باتیں کرتے ہیں، حلال اور حرام کی باتیں کرتے ہیں، بے حیائی اور بے شرمی کی باتیں کرتے ہیں، جوا سٹہ اور سود کی بات کرتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اتفاق اور اتحاد کی بھی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب توحید کی باری آتی ہے تو ان کی نانی مر جاتی ہے، یعنی منہ لٹکا کر کے بیٹھے رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود انہی کا چہرہ توحید کے آئینے میں کالا نظر آتا ہے۔ ارے میاں، توحید کی بات وہ کرتا ہے جس کا عقیدہ اور ایمان شرک کی گندگیوں سے پاک و صاف ہو، وہی علی الاعلان توحید اور شرک کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، یہ توحید کا موضوع اتنا اہم اور ضروری ہے کہ جس کو تمام انبیاء کرام لے کر کے آئے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام جو سب سے پہلے رسول مانے جاتے ہیں اور سب سے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب یہی توحید کا پیغام لے کر کے آئے ہیں۔ قرآن پاک کے سورہ اعراف میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ
کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم میں بھیجا، فقالا تو حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کہا، فقالا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ نہیں کہا کہ لوگ شراب نہ پیو، بدکاری مت کرو، زنا مت کرو، چوری مت کرو. کیا کہا؟ سب سے پہلی دعوت حضرت نوح علیہ السلام نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے میری قوم کے لوگو صرف اللہ تبارک و تعالی کی عبادت اور بندگی کرو اور کسی اور کی عبادت اور بندگی نہ کرو. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرتے ہو؟ حضرت نوح علیہ السلام کون ہیں؟ پہلے رسول ہیں، پہلے نبی تو حضرت آدم علیہ السلام ہیں. ان سے لے کر نبیوں کا سلسلہ ہے، لیکن رسالت کے سب سے پہلے حامل حضرت نوح علیہ السلام ہیں، جنہیں آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پہلے یہی دعوت دی، یعنی توحید کی دعوت دی. پہلا رسول، پہلا پیغام، پہلی دعوت توحید کی دعوت، اور کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے میری قوم کے لوگو صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کرو اور کسی اور غیر کے سامنے سر کو نہ جھکاؤ، کسی غیر کو الہ نہ جانو، معبود مت مانو، کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عبادت کرو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، کہ ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی قوم میں بھیجا. انہوں نے کیا دعوت دی؟ کہا کہ اے میرے قوم کے لوگو ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت اور بندگی نہ کرو. اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام. تو بزرگوں اور دوستو، اگر آپ اخلاق کی دعوت کر دو گے، آپ نماز کی دعوت دو گے، آپ روزے کی دعوت دو گے، آپ خیرات کی دعوت دو گے، آپ صدقات کی دعوت دو گے، آپ زکوٰۃ کی دعوت دو گے، آپ حج کی دعوت دو گے، دنیا تو تمہیں ویلکم کہے گی، ویلکم ویلکم، آؤ آؤ، خوش آمدید کہے گی دنیا، یعنی سینوں سے لگائے گی. چوری سے منع کرو گے، ڈکیتی سے منع کرو گے، زنا سے منع کرو گے، ایک کافر بھی تمہیں گلے سے لگائے گا کہ نہیں لگائے گا؟ ہاں ہاں، وطن کے اندر، دیش کے اندر امن چاہیے، شانتی چاہیے. کافر بھی تو یہی کہتے ہیں کہ چوری نہ کرو، زناکاری نہ کرو، پاپ نہ کرو. یہ وہ دعوت ہے جو سب کے اندر کامن ہے، چاہے وہ مسلم ہو اور چاہے وہ غیر مسلم ہو، کافر ہو، سب کے اندر یہ دعوت کامن ہے. کوئی آپ کو برا نہیں کہے گا. نماز پڑھو، کوئی برا نہیں کہے گا، صرف یہی کہے گا کہ تم اپنی عبادت کرو اور ہم اپنی عبادت کرتے ہیں. تمہارا دین تمہارے لیے اور ہمارا دین ہمارے لیے، کوئی بھی آپ کو روکنے والا نہیں ہے. لیکن ایک دعوت اس کائنات کی بڑی خطرناک ہے، اسے لوگوں نے چھوڑا ہوا ہے. کن لوگوں نے؟ ارے ایسے لوگوں نے جن کو آپ جانتے ہیں، تو اسے لوگوں نے چھوڑا ہوا ہے. اور ہم جیسے غریب بدنام لوگ وہ دعوت آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور آپ کی پیشانیوں کا ہمیں کچھ بھی خیال نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپریشن کرنے والا ڈاکٹر اگر مریض کی پیشانیوں کو دیکھے تو آپریشن کر ہی نہیں سکتا ہے. آپ چیختے رہو، آپ چلاتے رہو، لیکن جو حق ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بات ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، وہ بات ہم آپ تک ضرور پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سننا ہے تو سنو، اور اگر نہیں سننا ہے تو مع السلامہ، کوئی بات نہیں. لیکن ہم یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام آپ تک ضرور پہنچائیں گے. انبیاء علیہ السلام کو دیکھو جناب، آتے ہیں اپنی قوم کے اندر،
کون؟ ارے انبیاء کرام علیہم السلام اپنی اپنی قوم کے اندر آتے ہیں، چوری بھی موجود ہے، ڈکیتی بھی موجود ہے، زناکاری بھی موجود ہے، اور کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے تھے تو ہمیں بتلاؤ بزرگوں اور دوستوں کہ کیا چوری نہیں ہوتی تھی، کیا ڈکیتی نہیں ہوتی تھی، قتل و غارت نہیں تھی، شراب خوری نہیں تھی، زناکاری نہیں تھی؟ زناکاری کی بات کرتے ہو، ارے عورت تو اپنے گھر پر جھنڈا لگا کر کے زناکاری کرواتی تھی، نعوذ باللہ۔ یہی مکہ کی سرزمین ہے۔ قتل و غارت گری، لوگوں کے خون، بات بات میں لڑائی جھگڑا، تمام سب ان عربوں کے اندر موجود تھی۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دعوت میں لوگوں سے یہ نہیں کہا کہ لوگوں شراب نہ پیو، چوری نہ کرو، اے عورت تو اس جھنڈے کو اتار دے، ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا۔ اے فلانی ایسا مت کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا۔ سب برائیوں کو آپ نے نظر انداز کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری قوم کے لوگو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے میری قوم کے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو، فلاح پا جاؤ گے، لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے، تملک العرب والعجم، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے نکلے، راستے میں بکریاں چرانے والے بدو سے کہتے ہیں اے بکریاں چرانے والے سنو سنو، قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، لا الہ الا اللہ کہہ لو، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ بدو ہنستے رہے ہوں گے، ہے نا، ہنسے ہوں گے ضرور۔ انہیں کہاں ان جنگلوں میں اس بات کا تصور تھا کہ دنیا کے ہم مالک بنیں گے اور دنیا کے تاج ہمارے قدموں میں آئیں گے۔ لوگوں نے سوچا ہوگا اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، جبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا گیا، پاگل کہا گیا، جادوگر کہا گیا۔ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا نہیں کہا گیا؟ ان کی بات کو کوئی ماننے والا نہیں تھا۔ اگر کوئی ماننے والے تھیں تو ان کی گھر والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا تھیں بس، جنہوں نے اپنا مال، اپنی جائیداد، اپنی جان سب کچھ قربان کر دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ زندگی بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یاد کرتے رہے۔ جب تک یہ زندہ تھیں کوئی دوسری شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کی، ہمیشہ یاد کرتے تھے۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مرنے کے بعد جب کوئی بکری ذبح ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے کہ اس کے کئی حصے کیے جائیں اور چند حصے ہماری بیوی کے سہیلیوں کے گھر بھیج دیے جائیں۔ المہم عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس معاشرے میں سینکڑوں برائیاں موجود تھیں، لیکن سب برائیوں سے آنکھیں بند کر کے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، کہ اے میری قوم کے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ اے بدو یہ کلمہ کہہ لو، اے بکریوں کے چرواہو لا الہ الا اللہ کہہ لو، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں بے سر و سامانی کی حالت میں یہ بات کہی تھی، لیکن تاریخ نے گواہی دی اور دنیا نے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے مٹھی بھر لوگ دیکھتے ہی دیکھتے 23 برس کی مدت میں پوری دنیا پر چھا گئے، اور افریقہ کی صحراؤں میں اور یورپ کے کلیساؤں کے اندر اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی گونج سنائی دینے لگی، اور دنیا نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے وہ مقام اور بلندیاں عطا فرمائی تھیں کہ اسی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت وہ اتنی اونچائی پر پہنچے۔
اور آج ہم ہیں، ہم بھی یہی کلمہ پڑھتے ہیں مگر جتیائے جا رہے ہیں، ذلیل کیے جا رہے ہیں۔ بولو ذلیل کیے جا رہے ہیں کہ نہیں کیے جا رہے ہیں؟ ادھر سے یہ آ رہا ہے ہم کو پیٹ رہا ہے، ادھر سے وہ آ رہا ہے ہم کو پیٹ رہا ہے، سارے لوگ مل کر ہم کو اس طرح سے ہضم کر رہے ہیں جس طرح سے کہ دسترخوان پر ہم اپنے کھانے کو ہضم کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ضرور ہو، یعنی وائرنگ ضرور موجود ہے، لیکن اس کے اندر توحید کی بجلی موجود نہیں ہے، اور جب تک توحید کی بجلی موجود نہیں ہے تب تک ایسے ہی ڈرتے رہو گے، خوف زدہ رہو گے۔ لیکن جب سینوں میں توحید کی بجلی تڑپے گی تو سینہ کھول کر سینکڑوں بموں کے سامنے ڈٹے رہو گے کہ آجا اما الحسنین، کہ یا تو شہادت ملے گی یا مال غنیمت ملے گی۔ چھپتے نہیں پھرو گے، ہاں بالکل چھپتے نہیں پھرو گے، بلکہ یاد کرو جنگ موتا کو 3000، کتنے؟ 3000 جنگ موتا میں، لیکن ان کے سینوں میں توحید کی بجلی روشن تھی۔ یاد رکھو مومن کا ہتھیار صرف اسلحہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ایمان اور عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ غم نہ کرو، فکر نہ کرو، تم ہی کامیاب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ تو جنگ موتا میں صرف 3000 توحید پرست تھے، صرف 3000 مومنین تھے، اور امیر کس کو بنایا؟ اپنے غلام حضرت زید رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے امیر بنایا۔ اور مقابلہ کس سے؟ رومیوں سے مقابلہ تھا، جو اپنے وقت کا سپر پاور تھا، وہاں دوسروں کی سرزمین پر پہنچے۔ آج کی طرح سے نہیں ہے کہ وائرلیس سے بات کر کے، موبائل سے بات کر کے کھانے آ رہے ہیں، ہتھیار آ رہے ہیں، بم آ رہے ہیں، اور دوسرے اور ضروری سامان آ رہے ہیں۔ نہ بلکہ اس زمانے میں سوائے گھوڑوں اور اونٹوں اور تلواروں اور نیزوں اور برچھیوں کے علاوہ لڑائی کے آج کے جیسے ہتھیار نہیں۔ اور کہاں؟ عرب کی صحرا سے دور ملک شام کی سرزمین پر۔ تو وہاں پہنچے، دیکھا سامنے دشمن تیار، اسلحوں سے لیس۔ کتنی تعداد دشمنوں کی؟ کتنی تعداد؟ 5000، 10,000، 20,000، 40,000، 80,000؟ نہیں، بلکہ 1,00,000۔ 1,00,000 دشمنوں سے مقابلہ، اور آگے پیچھے سب ملا کر کے تقریباً 1,50,000۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے لوگوں کو بھیجا تھا؟ کتنے توحید پرستوں کو بھیجا تھا؟ صرف 3000۔ کتنے؟ صرف 3000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رومیوں کو دیکھا۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کر دیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا جائے کہ مقابلہ بہت سخت ہے، 3000 ہم لوگ ہیں اور لاکھوں کا مقابلہ ہے۔ کہا نہیں، کہنے والوں نے کہا، حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم مومن ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم لڑیں گے، ہم 2 اچھائیوں میں سے کوئی ایک اچھی چیز حاصل کریں گے، اما الغنیمہ و اما الشہادہ، اما الغنیمہ و اما الشہادہ۔ اللہ اکبر، 1,50,000 کا مقابلہ ہے، اما الغنیمہ و اما الشہادہ، یا تو مال غنیمت ملے گی یا شہادت ملے گی۔ اور تاریخ نے بتلایا، وقت اور حالات نے بتلایا کہ 3000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امیر زید بن حارثہ رہیں گے، ان کو اگر کچھ ہو گیا تو جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ اس کے بعد امیر رہیں گے، اور اگر جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ ہو گیا تو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا امیر بنا لینا، اور اگر ان کو بھی کچھ ہو گیا تو میرے صحابہ جس کو تم اچھا سمجھنا اس کو امیر بنا لینا۔ اللہ اکبر، لڑائی شروع ہوئی، حضرت زید رضی اللہ عنہ نے لڑائی میں بہادری دکھلائی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جھنڈا حضرت جعفر ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھوں میں لیا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں منبر رسول پر بیٹھ کر یہ خبر بتلا رہے ہیں کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی کی راہ میں شہید ہو گئے. جھنڈا حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھایا ہے. اللہ اکبر. آج تم یا ہم ٹیلی ویژن اور موبائل کی بات کر رہے ہیں. آج اللہ تعالی نے آپ کو دماغ دیا ہے تو آپ دنیا میں ہر جگہ خبریں پہنچا رہے ہو, بات کر رہے ہو, اور وہ عرش والا میرا اللہ تعالی 1450 برس پہلے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر رسول پہ بٹھا کر بغیر کسی ذریعے کے, بغیر کسی واسطے کے جہاد کا پورا منظر دکھلا رہا تھا. وہ عرش والا رب, وہ ہمارا مالک, وہ ہمارا پروردگار, وہ ہمارا رب ہے. سمجھ میں بات آئی آپ کے کہ نہیں آئی؟ اور سنو, معراج کر کے جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کفار مکہ, مشرکین مکہ نے کہا تھا کہ بیت المقدس جانے آنے میں 2 مہینے لگتے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہو کہ ایک رات میں واپس آ گئے ہو. بیت المقدس دیکھنے والوں کو بلایا تو اس نے بیت المقدس دیکھنے والوں کو بلایا اور کہا کہ تم لوگ بیت المقدس دیکھ کر کے آئے ہو, ان سے سوال کرو. سوال کیا کہ اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم بیت المقدس دیکھ کر کے آئے ہو تو بتلاؤ کہ بیت المقدس میں کتنے ستون ہیں, کتنے کھمبے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کھمبے گن گن کر بتلانے لگے. جو جو انہوں نے پوچھا, جو جو نشانیاں ان لوگوں نے پوچھیں, جو جو سوالات ان لوگوں نے پوچھے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے رہے. بعد میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے پوچھا, آقا سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے, ماشاء اللہ آپ نے اتنا یاد کر لیا, کیسے ان تمام سب ستونوں کا علم آپ کو ہو گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس وقت ان سوال کرنے والوں نے مجھ سے سوال کیا, میرے رب نے بیت المقدس کو میری نگاہوں کے سامنے کر دیا. میں ایک ایک چیز دیکھ رہا تھا اور ان کے تمام سوالوں کا جواب دے رہا تھا. سنو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ڈائریکٹ اللہ تعالی سے ہوتا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں منبر رسول پہ بیٹھ کے یہ بتلا رہے ہیں کہ اب جھنڈا حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے لے لیا ہے. اللہ اکبر. حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کا میدان جہاد میں داہنا ہاتھ کٹا, جھنڈا بائیں ہاتھ میں آیا ہے, بایاں ہاتھ بھی کٹا. حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے جھنڈے کو دونوں کوہنیوں سے اپنے سینے سے لگا لیا تاکہ اسلام کا جھنڈا گرنے نہ پائے. آخرکار گھوڑے سے گر پڑے اور جھنڈے کو اپنے سینے سے لگائے رکھا. اتنے میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک کافر نے ایسی تلوار ماری کہ ککڑی کی طرح ان کا جسم آدھا آدھا کٹ گیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اکبر. فوراً حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے جھنڈا کو اٹھا لیا. حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ بھی کافروں سے لڑتے لڑتے اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جھنڈا گرنے والا تھا, ایک چوتھے صحابی نے جھنڈا اٹھا لیا. میدان جہاد ہے, لڑائی ہو رہی ہے, تلواریں چمک رہی ہیں, کافروں کی گردنیں اڑ رہی ہیں. اسی دوران وہ صحابی آواز دیتے ہیں کہ لوگوں, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جھنڈا 3 لوگوں کے بعد جس کو چاہنا اس کو امیر بنا کر کے جھنڈا سونپ دینا. بتلاؤ کس کو امیر بناتے ہو؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منبر رسول پر بیٹھ کر کے, میرے صحابہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اب جھنڈا اللہ تعالیٰ کی تلوار میں سے ایک تلوار نے لے لیا ہے.
حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے جھنڈا اٹھا لیا ہے اور اللہ تعالی نے ان کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائی ہے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میری زندگی میں اتنی تلواریں لڑائی میں نہیں ٹوٹی تھیں جتنی تلواریں جنگ موتا میں میں نے توڑی تھیں۔ 9 تلواریں کافروں کو کاٹتے کاٹتے میں نے توڑی تھیں، 9 تلواریں۔ اور نتیجہ کیا ہوا؟ ان 3000 اللہ تعالیٰ کے مومن بندوں نے جن کے سینے میں توحید کی بجلیاں کون رہی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جیال بہادر رومیوں کے مقابلے میں اور رومی دولتوں کے انبار اور اپنے لاشوں کو چھوڑ کر کے بھاگے۔ کیا چھوڑ کر کے بھاگے؟ دولتوں کے انبار اور اپنے لاشوں کو چھوڑ کر کے یہ رومی بھاگے۔ آج تم امیر المومنین بنے، منہ چھپائے ہوئے بیٹھے ہو۔ آج تم پر ہمیں افسوس ہے، بے حد افسوس ہے کہ ایک وہ تھے جو 2 اچھائیوں میں سے ایک اچھائی کے لیے تڑپتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونا پسند کرتے تھے، لیکن دشمن کے سامنے سر جھکانا، پیٹھ پھیر کر بھاگنا، پیچھے ہٹنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ وہ مومن بنو، ویسے مومن بنو بزرگوں اور دوستو، ویسے مومن بنو، ایسے بزدل نہ بنو کہ پٹ جاؤ اور اف تک نہ کرو، نانا، بلکہ اگر ایک تماچا تمہیں کوئی مارے تو دوسرا تماچا تم پلٹ کر کے مارو۔ یہ ایمان پیدا کرو، ایسا جوش پیدا کرو، ایسا ولولہ پیدا کرو۔ یہ ایمان کب پیدا ہوگا؟ جب تم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی تعلیم پر جو سب سے پہلی تعلیم تھی، کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے تو سب ہیں کہ وہ روح مگر موجود نہیں ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی۔ انبیاء کرام آ رہے ہیں تو میں کہہ رہا تھا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات کی دعوت اگر آپ دو گے تو لوگ آپ کو ویلکم کہیں گے، لیکن جب آپ توحید کی دعوت دو گے، کسی مشرک، کسی کافر یا کسی کے سامنے توحید کی دعوت دو گے تو نہ معلوم کتنے القاب سے آپ پکارے جاؤ گے۔ کوئی آپ کو وہابی کہے گا، تو کوئی آپ کو گستاخ رسول کہے گا، تو کوئی آپ کو غیر مقلد کہے گا، تو کوئی آپ کو اسلام سے خارج بتلائے گا۔ غرضے کی عجیب و غریب القاب سے پکارے جاؤ گے۔ الغرض میں بیان کر رہا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، جو سب سے پہلے رسول ہیں، کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے میری قوم کے لوگوں، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرو، کسی اور کو اپنا معبود مت بناؤ۔ اور حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، کہ اے میری قوم کے لوگو، صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، کسی اور کی عبادت اور بندگی نہ کرو۔ قوم نے کیا جواب دیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے کہا، اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، کہ اے ہود، تم بیوقوف لگتے ہو اور ہم تم کو جھوٹے لوگوں میں سے سمجھتے ہیں۔ تو نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت ہود علیہ السلام کہہ رہے ہیں، قال یا قوم لیس بی صفاحہ، کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں بیوقوف نہیں ہوں، میں پاگل نہیں ہوں، ولکن رسول من رب العالمین، بلکہ میں اللہ رب العالمین کا رسول ہوں۔
حضرت ہود علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ولاکن رسول من رب العالمین، تو حضرت ہود علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں، میں بیوقوف نہیں ہوں، میں پاگل نہیں ہوں، بلکہ میں اللہ رب العالمین کا رسول ہوں۔ اللہ اکبر۔ نبیوں کو کیا کیا خطاب ملے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام آ رہے ہیں، وہ بھی اپنی قوم سے، وہ بھی قوم سمود سے یا اپنی قوم سے یہی توحید کی بات کہہ رہے ہیں کہ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ حضرت لوط علیہ السلام آ رہے ہیں، وہ تمام برائیوں سے آنکھ بند کر کے سب سے پہلے توحید کی دعوت دیتے ہوئے کہتے ہیں قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ حضرت شعیب علیہ السلام آ رہے ہیں، وہ بھی یہی دعوت پیش کر رہے ہیں قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے میری قوم کے لوگوں، صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی غیر کی عبادت اور پوجا نہ کرو۔ غرض یہ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام اپنے اپنے وقت میں اس دنیا فانی میں آئے، اور وہ تمام برائیوں سے آنکھیں بند کر کے سب سے پہلے توحید کی دعوت دیتے رہے اور شرک سے لوگوں کو دور کرنے کی دعوت دیتے رہے۔ یعنی سب سے پہلی دعوت جو تمام انبیاء کرام علیہم السلام لے کر کے آئے، وہ سب سے پہلی دعوت توحید کی دعوت تھی۔ کسی کو کوئی شک، کسی کو کوئی شبہ، اس لیے ہمیں بھی یہی توحید کی دعوت سب سے پہلے اپنے اپنے دیش، اپنے اپنے شہر، اپنے اپنے ضلع اور اپنے اپنے گاؤں میں دینی چاہیے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، سنت کے مطابق بعد میں سب سے پہلے توحید کی دعوت، ایمان اور عقیدہ سنت کے مطابق بنانے کی دعوت، یہ سب سے پہلے دینی چاہیے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اگر یہ اسپرٹ آ گئی، ایمان اور عقیدہ سنت کے مطابق درست ہو گیا، توحید کی شمع سینوں میں جلنے لگی، لا الہ الا اللہ کا مفہوم سمجھ میں آ گیا، تو اگر تھوڑا بھی عمل کرو گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاؤ گے۔ لیکن اگر یہ توحید کی دولت سینوں میں موجود نہ رہی اور فیوز ہو گئی ٹیوب لائٹوں کی طرح، تو خوبصورت تو ضرور نظر آؤ گے، داڑھیاں ہری بھری تو ضرور نظر آئیں گی ماشاءاللہ، لیکن اس کے اندر روح نہیں رہے گی۔ کوئی بھی پیٹے گا، مارے گا، مر جاؤ گے، جنت نصیب نہ ہوگی بلکہ جہنم میں ڈھکیل دیے جاؤ گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے، آمین، اور امت مسلمہ کو توحید پر قائم و دائم رکھے، آمین، اور شرک و بدعت سے ہم سب لوگوں کو بچائے، آمین، اور ہم تمام سب لوگوں کی غلطیوں کو معاف فرما کر صراط مستقیم پر گامزن فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔